السلام علیکم۔ امید کافی ہے اللہ تعالیٰ سے سارے ایس آر جی فیملی ممبرس خیریت سے ہوں گے۔ آج صبح سے ہی الحمدللہ کچھ اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ جس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان کی سٹیٹمنٹ جو ہے فارن انویسٹمنٹس کے بارے میں، وہ سب نے ہی گروپس میں پڑھ لیے، اور پی سی بی کے چیئرمین ہیں رمیز راجہ، انہوں نے بڑی ہیلدی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں آئی سی آئی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو پاکستان کے لوکل انویسٹرز ہیں تو اس سلسلے میں یقینی بات ہے وہ جو حوالہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کے پی ایل میں خان صاحب و رحمان نیاز صاحب نے سپورٹ کی ہے، پی ایس ایل میں سپورٹ کی ہے، اور کافی ایونٹس پہ وہ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ ہمارے مخالفین جنہوں کو کہنا چاہیے کہ ہمارے حق میں بیان نہیں دیتے تھے، انہوں نے بھی ہمارے حق میں بیان دینے شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی ہیلدی نیوز ہے ہمارے لیے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، سب کو پتہ ہے اس کی وجوہات جو ہیں۔ اگر میں تھوڑا سا ہسٹری کی طرف جاؤں بالکل مختصراً، جب مختلف کمپنیوں کے اوپر ٹف ٹائم آیا، جس طرح لاسانی کے اوپر آیا، ایم این ایم کے اوپر آیا، آل پاکستان پروجیکٹس کے اوپر آیا، جی ٹی گولڈ کاسمیٹکس ان کے اوپر آیا، تو وہ بیچارے وہ سپریس ہو گئے، وہ نروس ہو گئے، اور اس کے بعد وہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ پاکستان کی واحد نیٹ ورک کمپنی ہے جو پروجیکٹس پہ بھی کام کر رہی ہے، نیٹ ورکنگ پہ بھی کام کر رہی ہے۔ الحمدللہ اپنی بی فار یو ایس آر جی کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ مختلف باہر کے ذرائع سے کوشش بھی کی گئی کہ جو ہم لوگ ہیں، ہم اپنے سی او سیف الرحمان صاحب کے بارے میں ان کے خلاف کوئی بات کریں، لیکن الحمدللہ میں لوگوں کی ڈیڈیکیشن پہ، لائلٹی پہ، خلوص پہ سلوٹ کرتا ہوں ان کو، کہ اس موقع پہ بھی ان کے ہاتھ پاؤں نہیں پھولے، اور انہوں نے لبیک کہا، اور انہوں نے یہ ذہن میں سوچ لیا کہ جن قوموں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے ان کے اوپر ٹف ٹائم آتا ہے، وہ اس پروسیس سے گزرتی ہیں۔ جب اس پروسیس سے لوگ گزرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو پھر ہیرا بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ یہ ہم لوگوں کی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جذبہ دیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کمپنیاں کیوں بیٹھ گئی ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، جس طرح آل پاکستان پروجیکٹ ہے، ایم این ایم ہے، یا جس طرح لاسانی ہے، جی ٹی گولڈ ہے، یہ کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ اگر ان کو صرف ایک بندہ مل جاتا، اگر ان کو راجہ ریاض صاحب جیسا ایک بندہ مل جاتا، تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے اوپر بھی یہ وقت نہ آتا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے یہ مہربانی کی ہے، بیسیکلی تو عطا اللہ پاک کی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ایک رہنما نصیب کیا راجہ ریاض صاحب کی صورت میں، جنہوں نے ہمیں متحد کیا۔ ہمارے تو لوگ ہمیں چھوڑ کے جا چکے تھے، ہمارے فون بھی کال بھی اٹینڈ نہیں کرتے تھے، ایس ایم ایس کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ پھر ابھی آخر میں آپ نے خود ہی دیکھ لیا، گروپس کو بھی چھوڑ چھاڑ کے خیر سے کوچ فرما گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ یعنی ایک رہنما، ایک کوچ، ایک مینٹور کی ایفرٹس کا نتیجہ ہے کہ پورے پاکستان میں آج بی فار یو کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آج وزیر اعظم تک بھی یہ صدا پہنچ چکی ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان تک پہنچ چکی ہے، ایوانوں تک پہنچ چکی ہے، سینٹ تک پہنچ چکی ہے۔ آج ہر بندہ جانتا ہے کہ بی فار یو کا پرابلم کیا ہے۔ بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو روکا جائے، یہ جو ہے نا یکجہتی کا مظاہرہ نہ کریں، یہ سیف الرحمان سے خلوص کا، محبت کا مظاہرہ نہ کریں۔ روکنے کے باوجود بھی لوگ نہیں رکنے کا نام لے رہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو جائیں گے، جمع غفیر کی صورت میں جائیں گے، ہمیں جہاں کہیں پروٹیسٹ کا کہیں، ہمیں دھرنے کا کہیں، جو کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ونس اگین میں سلوٹ کر رہا ہوں ہر بندے کو، ہر اس میں بہنیں بھی شامل ہیں، اس میں بھائی بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، نوجوان بھی شامل ہیں، ہر بندے کو میں سلوٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کمال کر دیے۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جتنے بھی یہ بینرز یہاں پہ آپ کو دکھائے گئے ہیں، میرا ایک اور بھی مشورہ ہے۔ دیکھیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ مشورے وہ دیتا ہوں جو امپلیمنٹ ہو سکیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پریس کلب کے سامنے جو بھی آپ کے
گاؤں میں ہے، آپ کے چھوٹے شہر میں ہے، بڑے شہر میں ہے، وہاں پہ آپ نے مختصر ٹائم کے لیے، گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے پریس کلب کے سامنے پر امن احتجاج کرنا ہے، کسی کو گالم گلوچ نہیں دینی، کسی کی کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، کسی ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے صرف یہ جو پلے کارڈز ہیں یا یہ بینرز ہیں یہ سامنے رکھنے ہیں اور میڈیا کے سامنے ہائی لائٹ کرنے ہیں۔ کوئی اگر بندہ صحیح طریقے سے بول سکتا ہے تو وہ اپنی بات بھی وہاں پہ کر سکتا ہے۔ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں بھی آ رہا ہے، اب ٹی وی شوز میں بھی آ رہا ہے، اب ٹی وی کی کوریج میں بھی آ رہا ہے، اب تو الحمدللہ پورے پاکستان میں اس کی کوریج بھی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے، دوسرا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، کسی کی شاپس ہیں، کسی کی پلازے ہیں، کوئی اور اسی طرح کام کرتے ہیں، تو ان کو مستقل بیسس پہ پیرافلیکس بنوا کے، تھوڑا سا خرچہ ہو جائے گا آپ کا، آپ اس کے آگے نہ آویزاں کر دیں، تاکہ آتے جاتے یا کسی چوراہے پہ آپ کا کوئی اثر و رسوخ ہے جہاں پہ کوئی 2 4 روز کے لیے اس کو آپ لگوا سکتے ہیں۔ جس طرح مختلف شہروں میں ایسی ہوتی ہے، جس طرح ٹریفک چوکس ہوتے ہیں، ٹریفک بہت زیادہ گزر رہی ہوتی ہے، لوگوں کی آمد رفت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ کسی نمایاں جگہ پہ ان کو آویزاں کروا دیں۔ تو یہ میری طرف سے ایک مشورہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے دیکھیں بیوروکریٹس بھی جاننے والے نکل آئیں گے، آپ کے میڈیا کے جاننے والے بھی نکل آئیں گے، آپ کے پولیٹکس میں جاننے والے بھی نکل آئیں گے، تو یہ ہمیشہ یہ کام ہوتے ہیں جان پہچان سے، آپ جو ہے یہ کام آسانی سے یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی جد و جہد کو آپ نے کبھی بھی نہیں روکنا، اس کو ہمیشہ کنٹینیو رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی جو اختتام ہوگا یہ ہماری کامیابی کے اوپر ہوگا، اور وہ کامیابی انشاءاللہ تاریخ کی کامیابی ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب، اپنا خیال رکھیے گا، اوکے، اللہ حافظ۔